بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو تبصرۃ المتعلمین میں کتاب الطہارت کے باب ثانی یعنی جو وضو کے بیان میں تھا اس کے بارے میں تھی۔ باب ثانی کے اندر مصنف نے 3 فصول کو بیان کیا ہے۔ فصل اول موجبات وضو کے بیان میں، فصل دوم آداب خلوت اور بیت الخلاء کے احکام میں کہ الحمدللہ یہ دونوں فصلیں گزر چکی۔ فصل سوم کیفیت وضو کے بیان میں ہے۔ مصنف سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ وضو کے اندر 7 چیزیں واجب ہیں۔ وضو کے اندر 7 چیزیں واجب ہیں۔ سب سے پہلی چیز نیت ہے۔ انسان نیت کرے کہ وضو قربتاً الی اللہ انجام دے رہا ہوں۔ اچھا، اس نیت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ الفاظ کا تکرار کریں، نہ، حتیٰ نیت کے لیے ضروری بھی نہیں ہے کہ ان الفاظ کو اپنے ذہن کے اندر دہرائیں، بلکہ نیت یعنی قصد، آپ کا قصد یہ ہو کہ اس عمل کو قربتاً الی اللہ انجام دیتا ہوں، اسے کہتے ہیں نیت۔ مصنف فرماتے ہیں اولین واجب یہ ہے کہ انسان وضو میں نیت کرے۔ نیت کب کرے گا؟ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی چہرے کو دھونا چاہتا ہے تو انسان نیت کرے، یا اگر چہرے کو دھونے سے پہلے جیسے کہ مستحب ہے انسان اپنی کلائی تک ہاتھوں کو دھوئے، خوب اس وقت بھی نیت کر سکتا ہے۔ فرماتے ہیں نیت کرنا واجب ہے اور نیت کو باقی رکھنا بھی واجب ہے۔ باقی رکھنا کیسے؟ یا تو جب تک وضو کر رہا ہے لمحہ بلمحہ اسی کا یہی قصد ہو، یا نیت باقی ہو حکمن باقی ہو، یعنی کیا؟ دیکھیں، نیت کی بقا یا حقیقی ہے یا حکمی ہے۔ حقیقی کا مقصد یہ ہے کہ وضو کرنے والا وضو کے شروع سے وضو سے فارغ ہونے تک نیت کرتا رہے، یہ ہو جائے گی استدامت یا بقائے نیت حقیقتاً، یعنی تمام مدت وضو میں آن بآن لمحہ بلمحہ لحظہ بلحظہ انسان کا یہی قصد ہو، کہ البتہ یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ یا انسان کی نیت کا ادامہ اور بقا حکمی ہو، یعنی انسان نے جیسے ہی وضو کیا، وضو کرنے کا ارادہ کیا تو قصد قربت کرے، اور آخر تک جب یہ وضو کر رہا ہے تو کوئی بھی بندہ اگر اس سے پوچھے کہ تم کیا کر رہے ہو تو یہ بندہ کہے کہ بابا میں وضو کر رہا ہوں، یہ ہو جائے گا استدامت حکمی، یعنی لفظاً اور آنن فآنن اس کو دہرا نہیں رہا لیکن بھلے وضو کے عمل میں مشغول ہے۔ پس پہلا واجب وضو کے اندر نیت ہے۔ دوسرا واجب وضو کے اندر چہرے کا دھونا ہے۔ اچھا، چہرے کا دھونا
لمبائی میں جہاں سے آگے سے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی تک لمبائی میں دھونا ضروری ہے. چوڑائی میں جو انگوٹھے اور درمیانی انگلی کے مابین مقدار آتی ہے وہ اپنے چہرے پر پھیرے، وہ جتنی مقدار آتی ہے اس کو دھونا ضروری ہے. درست ہے، البتہ احتیاطاً تاکہ انسان کو یقین ہو جائے، تھوڑا زیادہ بھی اطراف سے دھو لے، مشکل نہیں ہے. بس دوسرا واجب چہرے کو دھونا ہے. تیسرا واجب وضو کے اندر دونوں ہاتھوں کو دھونا ضروری ہے. اچھا، کہاں سے کہاں تک؟ فرماتے ہیں کوہنیوں سے لے کر انگلیوں کے آخری سرے تک دھونا واجب ہے. یہ تیسرا واجب ہے. لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا فقہ جعفریہ کا نظریہ یہ ہے کہ بازوؤں کو یا ان ہاتھوں کو دھونا اس طریقے سے ضروری ہے کہ آپ کوہنیوں سے آغاز کریں گے انگلیوں کے سروں تک، آخر تک. الٹا نہیں کریں گے. انگلیوں سے کوہنی کی طرف دھونا درست نہیں ہے، کوہنیوں سے انگلی کی طرف دھونا ضروری ہے. یہ تیسرا واجب ہوگا. بس پہلا نیت، دوسرا چہرے کا دھونا، تیسرا بازوؤں کا دھونا. چوتھا فرماتے ہیں کہ سر کا جو اگلا حصہ ہے خوب اس پر مسح کرنا واجب ہے. اچھا، اگر چھوٹے بال ہیں تو ان بالوں پر ہی مسح کر دے، مشکل نہیں ہے. اگر بہت زیادہ بڑے بال ہیں تو بالوں کو ہٹا کر کھال پر مسح کرنا ضروری ہوگا. اس مسح کے اندر ضروری ہے کہ اسی رطوبت سے مسح کرے جس رطوبت سے جو رطوبت آپ کے ہاتھوں میں بچی ہوئی ہے. چہرے کو دھویا، ہاتھوں کو دھویا تو وہی رطوبت جو بچی ہے اسی کے ساتھ مسح کرنا ہوگا. اب مسح کے لیے جدید نیا پانی نہیں لے سکتے. اچھا، مسح کتنا ہونا چاہیے؟ فرماتے مسح میں ضروری ہے کہ مسمى مسح ہو، یعنی کہا جائے کہ اس نے مسح کیا ہے، بے شک نصف انچی کیوں نہ ہو. بس چوتھا ہو گیا سر کا مسح. پانچواں پاؤں کا مسح. خب پاؤں کا مسح کیسے ہوگا؟ فرماتے ہیں پاؤں کا مسح ایسے ہوگا، وہ جو پاؤں کی انگلیاں ان کے سروں سے لے کر کعبین تک. کعبین، کعب پاؤں پر جو ابھری ہوئی جگہ ہے اسے کہتے ہیں کعب، یعنی العلو فی وسط الرجل، وہ جو اٹھی ہوئی جگہ ہے اس کو کعب کہتے ہیں. جوڑ مراد نہیں ہے، جوڑ مفصل، لیکن واجب ہے وہ جو اٹھی ہوئی جگہ ہے پاؤں کی وہاں تک. البتہ پاؤں کے مسح میں نقص یعنی منقوصاً جائز ہے. آپ کعب سے پاؤں کی سروں تک کر سکتے ہیں، مشکل نہیں ہے. چھٹی چیز وضو کے اندر ترتیب ضروری ہے. مثلا پہلے نیت، پھر چہرے کو دھونا، پھر بازوؤں کو دھونا، اور اس کے بعد سر کا مسح، اور اس کے بعد پاؤں کا مسح. یہ ترتیب ضروری ہے. ساتویں چیز جو وضو کے اندر واجب ہے وہ ہے موالات، پے در پے ہو، یعنی ایسے نہ ہو کہ بہت زیادہ فاصلہ ہو. چہرے کو دھویا، پھر 1 گھنٹے کے بعد بازوؤں کو دھوتا ہے، پھر 1 گھنٹے کے بعد سر کا مسح کرتا ہے، پھر 1 گھنٹے کے بعد پاؤں کا مسح کرے، نہ. بس یہ 7 چیزیں وضو کے اندر واجب ہیں. کون سی 7 چیزیں؟ نیت، چہرے کا دھونا، بازوؤں کا دھونا، سر کا مسح، پاؤں کا مسح، ترتیب اور موالات. دیکھیں اس عبارت کو. الفصل الثالث، تیسری فصل، فی کیفیت ہی، یعنی وضو کی کیفیت کے بارے میں، کس طرح وضو ہو. وَيَجِبُ فِيهِ، یعنی یجب فیہ یعنی فی الوضو، وضو میں واجب ہے 7 اشیاء، 7 چیزیں. پہلی چیز النیت، نیت واجب ہے. کب نیت واجب ہے؟ مقارنتاً
لغسل الوجه، غسل یعنی دھونا، غسل یعنی وہی غسل جسے آپ غسل کہتے ہیں، اس کو پڑھیں غسل، مقارنتاً لغسل الوجه، جب چہرے کو دھو رہا ہے تو اس کے ساتھ نیت بھی کرے، او لغسل الیدین کہ المستحب غسل کی صفت ہے، یا جب آپ دونوں ہاتھوں کو دھوتے ہیں، البتہ وہ دھونا جو مستحب ہے، خود یہ مستحب دھونا کب ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں وضو سے پہلے بہتر ہے کہ آپ کلائیوں تک ہاتھوں کو دھوئیں، اس کے بعد وضو کا آغاز کریں، خود یہ ہو جائے گا غسل یدین مستحب۔ وَيَجِبُ فِيهِ سَبْعَةُ أَشْيَاءَ النِّيَّةُ مُقَارَنَةً لِغَسْلِ الْوَجْهِ او لِغَسْلِ الْيَدَيْنِ کہ وہ غسل المستحب، کیونکہ ایک غسل واجب ہے وضو کے اندر ہے جو چہرے کے دھونے کے بعد ہے، اس کی بات نہیں کر رہے، جو چہرے کے دھونے سے پہلے ہی مستحب ہے آپ کلائیوں تک ہاتھوں کو دھوئیں، اس کی بات کر رہے ہیں۔ وَإِسْتِدَامَتُهَا یہ عطف ہو رہا نیت پر، وَيَجِبُ فِيهِ النِّيَّةُ وَإِسْتِدَامَتُهَا، استدامتها یعنی نیت کا استمرار، اس کو باقی رکھنا، وَإِسْتِدَامَتُهَا حُکْمًا حَتَّى يَفْرُغَ، نیت کا استمرار حکمی بھی واجب ہے یہاں تک کہ وضو سے واجب فارغ ہو جائے۔ عرض کیا کہ استدامت نیت یا حقیقی ہے یا حکمی ہے۔ حقیقی یعنی وضو کرنے والا آن بآن لمحہ بلمحہ اسی نیت کو دہراتا رہے۔ حکمی یعنی آخر وضو تک اپنی نیت کو نہ توڑے، اگر اس سے کوئی باہر والا بندہ پوچھتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو تو وہ کہے میں وضو کر رہا ہوں، یہ استدامت حکمی ہے۔ بس عبارت کو دقیق سمجھے، وَيَجِبُ فِيهِ سَبْعَةُ أَشْيَاءَ، ایک النیت ہو، پھر اسی کے اندر کا وَإِسْتِدَامَتُهَا، اور نیت کا ادامہ اور استمرار بھی ضروری ہے۔ دوسری چیز وَغَسْلُ الْوَجْهِ، یہ دوسرا واجب ہے، یعنی پہلا واجب تھا یجب النیہ، دوسرا ہے وَيَجِبُ فِيهِ غَسْلُ الْوَجْهِ، چہرے کا دھونا۔ اب چہرے کا دھونا کہاں سے؟ من قصاص شعر الرأس، سر کے بالوں کے اگنے والی جگہ، جو آگے سے بال ہیں ان کے اگنے والی جگہ کو قصاص کہتے ہیں، درست ہے۔ غسل الوجہ من قصاص شعر الرأس، کہ پیشانی کی جانب سے جہاں پر بال ختم ہوتے ہیں نا، وہاں سے جو بال اگنے والی جگہ ہے اس کو کہیں گے قصاص شعر رأس۔ وہاں سے دھونا کہاں تک؟ الی محاذی شعر الذقن، ذقن متحرک ہے یہ فرسن کے وزن پر، ذقنون، الی محاذی شعر الذقن طولا یعنی من قصاص شعر الرأس الی محاذی شعر الذقن طولا، لمبائی کے اعتبار سے، لمبائی کے اعتبار سے بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کر جو ٹھوڑی ہے اس کے بالوں کے بالکل محاذی، یعنی ٹھوڑی تھا ایسے۔ وَمَشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ الْإِبْهَامُ وَالْوُسْطَى أَرْزَانٌ، اور چوڑائی کے اعتبار سے جو مقدار انگوٹھے اور درمیانی انگلی کے درمیان آ جاتی ہے، آپ سر پہ رکھیں، اپنے چہرے پہ رکھیں، انگوٹھے اور درمیانی انگلی کے درمیان جتنا مفاصلہ آتا ہے نا اس کو منہ پہ پھیرے، اتنا دھونا واجب ہے۔ دو ہو گئے۔ وَغَسْلُ الْيَدَيْنِ تیسرا واجب، اور واجب ہے وضو میں دونوں ہاتھوں کا دھونا، یدین یعنی سیدھا اور بایاں دونوں ہاتھ، لیکن آپ پہلے سیدھے ہاتھ کو دھوئیں گے بعد میں الٹے ہاتھ کو دھوئیں گے۔ وَغَسْلُ الْيَدَيْنِ دونوں ہاتھوں کو دھونا ضروری ہے، کہاں سے؟ مِنَ الْمِرْفَقَيْنِ إِلَىٰ أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ، آغا کوہنی سے لے کر
انگلیوں کے سروں تک، جو سرا ہے اس کا وہاں تک. وَلَوْ أَكَسَ لَمْ يُجْزِي، اگر برعکس کرے یعنی انگلیوں سے کونی کی طرف دھوئے تو لم یجزی، یہ مجزی نہیں ہوگا. مجزی نہیں ہوگا یعنی کافی نہیں ہوگا، وضو باطل ہو جائے گا. وَمَسْحُ بَشَرَةِ مُقَدَّمِ الرَّأْسِ، بشرہ ہے لفظ یعنی کھال. چوتھا واجب یہ ہے کہ مقدم رأس یعنی سر کا اگلا حصہ، اس کے بشرہ کھال پر مسح کرنا. او شعرہ، یا مقدم رأس سر کے اگلے حصے کے بالوں پر مسح کرنا، یہ چوتھا واجب ہے. مسح بشرت مقدم الرأس او شعرہ، مسح کرنا کس چیز کے ذریعے سے؟ بالبلل، اس رطوبت سے کہ جو ہاتھ میں بچی ہوئی ہے، اس رطوبت سے. من غیر استیناف ماء جدید، بغیر اس کے کہ اس ہاتھ پر جدید اور نیا پانی لگائے. استیناف یعنی دوبارہ، نہ دوبارہ اس پر پانی نہیں لگنا چاہیے. مسح بشرت مقدم الرأس او شعرہ بالبلل من غیر استیناف ماء جدید، کتنا مسح کرے؟ بأقل ما یقع علیہ اسم الماس، وہ کم ترین مقدار کے جس پر مسح کا نام صدق کرتا ہو، یعنی تھوڑا سا ہلکا سا آدھا انچ بھی وہ کافی ہے. اب تمام شو، چوتھا واجب تھا. پانچواں وَمَسَحُ بَشَرَةِ الرِّجْلَيْنِ، خوب پاؤں کی کھال پر مسح کرنا. من رؤوس الاصابع الی الکعبین، خوب پاؤں کی انگلیوں کے سروں سے لے کر، جو سرا ہے وہاں سے لے کر، الی الکعبین، کعب کہتے ہیں پاؤں پر وہ جو ابھری ہوئی جگہ ہے اس کو کہتے ہیں. الکعب یعنی هو العلو فی وسط الرجل، پاؤں کے درمیان میں جو اٹھی ہوئی جگہ ہے، ابھری ہوئی جگہ ہے، اس کو کعب کہتے ہیں. وہاں تک واجب ہے. البتہ مستحب ہے جوڑوں تک، جو مفصل ہے جوڑوں تک وضو مسح کرے، وہ مستحب ہے. وَيَجُوزُ مَنْكُوسًا، فرماتے ہیں کہ یہاں پر الٹا کرنا بھی جائز ہے، یعنی آپ کعب سے مسح کریں انگلیوں کے سروں تک، مشکل نہ دارے. خود یہ ہو گئے 5 واجب. چھٹا وَالتَّرْتِيبُ، یعنی یجب فیہ الترتیب، ترتیب واجب ہے. کیسی ترتیب؟ علامہ قلنا ہو، اسی طریقے سے جیسے ہم نے کہا. کیسے کیا؟ پہلے نیت کو بیان کیا، پھر چہرے کے دھونے کی بات کی، پھر ہاتھوں کے دھونے کی بات کی، پھر سر کا مسح کیا، مسح کی بات کی، پھر پاؤں کے مسح کی بات کی. یہ ترتیب بھی واجب ہے. اور اسی طریقے سے والموالات، پے در پے، یہ 7واں واجب. پے در پے کیا ہے؟ وَهِيَ مُتَابَعَةُ الْأَفْعَالِ بَعْضَهَا لِبَعْضٍ من غیر تاخیر، اگر بعض افعال دوسرے بعض افعال کے مطابعت میں ہوں بغیر فاصلے کے. یعنی جیسا کہ عرض کیا، نیت کرتا ہے تو پھر چہرہ دھوئے، ایسے نہ ہو کہ 1 گھنٹے کے بعد چہرہ دھوئے. اب چہرہ دھوتا ہے تو پھر اب ایسے نہ ہو کہ آدھے گھنٹے کے بعد بیٹھ کر وہ ہاتھوں کو دھوئے. خود تمام شد. یہ تھے واجبات وضو. پھر فرماتے ہیں وضو کے اندر چند مستحب چیزیں ہیں. خوب مستحبات وضو کو گناتے ہیں. وَيُسْتَحَبُّ فِيهِ، وضو کے اندر مستحب ہے کیا؟ غسل الیدین قبل ادخالہما الاناء مرتن من حدث النوم والبول ومرتین من الغائط وثلاثا من الجنابہ. اگر وضو میں مستحب ہے کہ دونوں ہاتھوں کو دھویا جائے قبل ادخالہما الاناء، الاناء مفعول ادخال کا، اس سے پہلے کہ اس پانی کے برتن میں ہاتھ ڈھالے اس سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھونا مستحب ہے.
اچھا اگر نیند اور پیشاب کا حدث ہے تو 1 مرتبہ دھونا مستحب ہے، اگر پاخانے کا حدث ہے تو 2 مرتبہ دھونا مستحب ہے، اور اگر جنابت کا حدث ہے تو 3 مرتبہ دھونا مستحب ہے۔ وَيُسْتَحَبُّ فِيهِ، وضو میں مستحب ہے غسل الیدین، دونوں ہاتھوں کو دھونا، قبل ادخالہما الاناء، خوب اس برتن میں جو پانی کا برتن ہے اس میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھونا مستحب ہے، مرتن من حدث النوم والبول، یعنی غسل الیدین 1 مرتبہ جب نیند اور پیشاب کا حدث ہو، یعنی سبب وضو اگر نوم ہو، سبب وضو اگر بول ہو تو 1 مرتبہ دھونا مستحب ہے۔ ومرتین من الغائط، اگر سبب وضو پاخانہ تھا تو 2 مرتبہ دھونا مستحب ہے، اور اگر سبب وضو جنابت ہے، خوب کیونکہ پتہ ہے آپ کو کہ اگر انسان غسل کے ساتھ ہے کہ مستحب ہے کہ سونے سے پہلے وضو کرے، یا مثلا غسل کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، خوب مستحب ہے کہ وضو کرے، ایسے موارد میں کہہ رہے ہیں کہ پھر 3 مرتبہ دھونا مستحب ہے۔ وَثَلَاثًا مِنَ الْجَنَابَةِ، جیم پر فتح دیں، جنابہ۔ بس پہلا مسئلہ ہاتھوں کو دھونا، کہ اس میں تفصیل تھی کہ اگر سبب وضو نوم اور بول ہے تو 1 مرتبہ، اگر سبب وضو پاخانہ ہے تو 2 مرتبہ، اور اگر سبب وضو جنابت ہے تو 3 مرتبہ۔ اور عرض کیا کہ جنابت کی وجہ سے کون سا وضو ہوتا ہے، نہ وضو سے جنابت ختم نہیں ہوتی، لیکن بہرحال جو مجنب ہے اگر وہ سونا چاہتا ہے اس کے لیے شریعت میں مستحب ہے کہ بابا اگر غسل نہیں کرتے ہو تو کم از کم وضو کر کے سو جاؤ، اگر مجنب ہو اور کھانا کھانا چاہتے ہو تو خوب بہتر ہے کہ اگر غسل کرو، غسل نہیں کر پاتے تو پہلے وضو کرو، یہ پہلا مستحب۔ دوسرا وَوَضْعُ الْإِنَاءِ عَلَى الْيَمِينِ، یعنی یستحب غسل الیدین، اس پر عطف ہو رہا ہے، اور اسی طریقے سے مستحب ہے وضع الاناء، وہ پانی کا ظرف جس سے آپ وضو کرنا چاہتے ہیں اس پانی کے ظرف کو رکھنا علی الیمین، یعنی علی طرف الیمین، متوضی وضو کرنے والا اپنے سیدھے طرف اس برتن کو رکھے جس سے وضو کر رہا ہے۔ والاغتراف بہا، یعنی مستحب ہے کہ جس برتن سے آپ وضو کر رہے ہیں اس سے اغتراف کریں، چلو بھر پانی نکالیں، ایسے کر کے وضو کریں، یہ مستحب ہے۔ ایک چلو نکالیں چہرے کو دھونے کے لیے مثلا، پھر اسی طریقے سے چلو نکالیں بازوؤں کو دھونے کے لیے، بس مستحب ہے، یہ بھی اغتراف بھی مستحب ہے، ایسے پانی چلاتے نہ جائیں، ایک ایک چلو لے کر آپ وضو کریں۔ اسی طریقے سے وَالتَّسْمِيَةُ، یعنی وَيُسْتَحَبُّ التَّسْمِيَةُ، اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھی مستحب ہے، جب آپ اس پانی کے ظرف سے ایک چلو پانی نکالنا چاہتے ہیں تو یہاں پر بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ وَالْمَزْمَزَةُ، یعنی یستحب المزمزہ، خوب کلی کرنا مستحب ہے۔ والاستنشاق، ناک میں پانی ڈالنا مستحب ہے، البتہ ثلاثاً، یعنی مزمزہ کلی کرنا بھی 3 مرتبہ، ناک میں پانی ڈالنا بھی 3 مرتبہ، وضو سے پہلے یہ مستحب ہے۔ ہاتھوں کو دھویا، اس کے بعد مزمزہ استنشاق 3 مرتبہ مستحب ہے۔ وَتَثْنِيَةُ الْغَسَلَاتِ، آگا وہ جو چہرہ دھونا ہے اور ہاتھوں کو دھونا ہے یعنی جو واجب ہے ان میں تثنیہ 2 مرتبہ دھونا مستحب ہے، خوب 1 مرتبہ دھونا تو واجب ہے، دوسری مرتبہ دھونا مستحب ہے۔ وَتَثْنِيَةُ الْغَسَلَاتِ، یہ بھی مستحب ہے کہ وجہ اور یدین کو 2 مرتبہ دھوئے۔ وَوَضْعُ الْمَاءِ فِي غَسْلِ الْيَدَيْنِ فِي الرَّجُلِ عَلَى ظَهْرِ الذِّرَاعَيْنِ وَفِي الْمَرْأَةِ عَلَى بَاطِنِهِمَا وَبِالْعَكْسِ لَهُمَا فِي الثَّانِيَةِ، کہ اس کو سمجھے۔ مستحب ہے کہ اگر بازوؤں کو دھوتا ہے بندہ، اگر مرد ہے تو دھونے کا آغاز بازو کا اپنے اس بازو کے ظاہر سے کرے جو ظاہری حصہ ہے،
وہاں سے دھونے کا آغاز کرے. خوب ظاہر پر پانی گرائے وہاں سے دھوتے ہوئے پھر وہ جو اندرونی باطن والا حصہ ہے اس کو دھوئے. خاتون کے لیے مستحب ہے کہ وہ جب اس کونی سے ہاتھوں کو دھونا چاہتی ہے تو آغاز باطنی حصے سے کرے, جو چھپا ہوا حصہ ہے اس سے دھونا شروع کرے, پھر ظاہری حصے کو بھی دھوئے. خود پہلی مرتبہ پس خاتون اور مرد ایسے کریں گے. پہلی مرتبہ جو دھو رہے ہیں تو مرد ظاہر سے شروع کرے گا, خاتون باطن سے شروع کرے گی. اور دوسری مرتبہ دھونے میں برعکس ہوگا, مرد باطن سے شروع کرے گا پھر ظاہر کی طرف آئے گا, خاتون ظاہر سے شروع کرے گی پھر باطن کی طرف آئے گی. وَوَضْعُ الْمَاءِ فِي غَسْلِ الْيَدَيْنِ فِي الرَّجُلِ, یعنی یستحب مستحب ہے کہ پانی کو ڈالے دونوں ہاتھوں کے دھونے میں مرد علی ظاہر الذراعین, جو ذراعین اس کی دونوں کونیاں ہیں اس کے ظاہر سے, وفی المرأۃ علی باطنہما, یعنی باطن الذراعین, اور خاتون میں مستحب ہے کہ اپنے بازوؤں کو دھوتے ہوئے کونیوں کے باطن سے دھونا شروع کرے, اندرونی حصے سے دھونا شروع کرے. یہ پہلے حصے میں یعنی پہلا جو غسل ہے. وبالعکس لہما فی الثانیہ, دونوں کے لیے یعنی مرد اور خاتون کے لیے برعکس ہو جائے گا دوسری مرتبہ دھونے میں, یعنی خاتون ظاہر سے شروع کرے گی, مرد باطن سے شروع کرے گا. اسی طریقے سے وَالدُّعَاءُ عِنْدَ كُلِّ فِعْلٍ, جب بھی ایک عمل انجام دے رہا ہے تو وہ جو مشہور دعائیں ہیں ان کو پڑھے گا. درست ہے آغا جان, کہ بہرحال مفصل کتابوں میں وہ ہیں. وَيَكْرَهُ التَّمَنْدُلُ, خب تمندل کیا ہے آغا؟ جو وضو والا پانی ہے اس کو کپڑے وغیرہ رومال وغیرہ کے ساتھ خشک کرنا, خوب یہ مکروہ ہے. وضو کے بعد رومال کپڑا وغیرہ خوب اس کے ساتھ وضو کے پانی کو خشک کرنا مکروہ ہے. وَيَكْرَهُ تمندل, تمندل یعنی وہی ماء وضو کو مندیل رومال وغیرہ سے خشک کرنا خوب مکروہ ہے. والاستعانۃ, یعنی یکرہ الاستعانہ, خوب مدد طلب کرنا وضو میں مکروہ ہے. مدد طلب کرنا یعنی کیسے؟ کسی شخص کو کہہ رہا ہے کہ بابا پانی تم اٹھاؤ, وہ بندہ اس کے ہاتھ پر پانی ڈالتا جاتا ہے اور یہ وضو کرتا ہے, خوب یہ مکروہ ہے. وَيَحْرُمُ التَّوْلِيَةُ, تولیت حرام ہے, یعنی کسی اور بندے کو کہہ رہا ہے اس کا چہرہ دھلا ہے, کسی اور بندے کو کہہ رہا ہے کہ اس کے بازو دھلا ہے, خوب یہ دیگے حرام ہے, درست نہیں ہے. تمام شد. پس واجبات وضو, مستحبات وضو اور مکروہات وضو آپ کی خدمت میں عرض ہوئے. مصنف آخر میں 3 مسائل ذکر کرتے ہیں. پہلا مسئلہ, اگر جو محدث بندہ ہے جس کی طہارت نہیں ہے اس کے لیے حرام ہے کہ قرآن کی کتابت کو چھوئے, اس کے الفاظ کو چھونا حرام ہے. یہ پہلا مسئلہ. مسائل الاولی, پہلا مسئلہ, لا یجوز للمحدث, لا یجوز مس کتابت القرآن, قرآن کی لکھائی کو چھونا محدث یعنی جس کا وضو نہیں ہے, جس کی طہارت نہیں ہے, اس کے لیے چھونا جائز نہیں ہے. تمام شور. آگا دوسرا مسئلہ, ایک بندہ اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کو یقین تھا کہ پہلے محدث تھا, یعنی اس کا وضو وغیرہ نہیں تھا, بعد میں شک کر رہا ہے کہ شاید میں نے بعد میں وضو کیا تو نہیں, طہارت میں شک کر رہا ہے. اس کو محدث ہونا, اس کا محدث ہونا یقینی ہے, طہارت میں شک کرتا ہے, تو کیسے ایسے بندے کے لیے ضروری ہے کہ طہارت کرے, یعنی وضو کرنا ضروری ہوگا. اور اگر برعکس ہو, اس کو یقین تھا کہ میں نے وضو کیا ہے, بعد میں شک ہو رہا ہے وضو ٹوٹا تو نہیں, کہتے ہیں اس کا وضو باقی ہے. الثانیۃ, دوسرا مسئلہ, لو تیقن الحدث, اگر حدث کا یقین ہو, وشک فی الطہارت, وہ بعد میں شک کرتا ہے وضو کیا تھا یا نہیں, تو تطہر, وہ بندہ طہارت کرے گا, وضو کرے گا. وبالعکس لا یجب الطہارہ, اس کے برعکس یعنی کیا, یعنی تیقن الطہارت وشک فی الحدث, تو اس صورت میں لا یجب الطہارہ,
پھر طہارت واجب نہیں ہوگی۔ تیسرا مسئلہ، ایک بندہ وضو کے افعال میں شک کر رہا ہے اور ابھی وضو جاری ہے، وضو کے افعال میں شک کر رہا ہے اور ابھی وضو چل رہا ہے، تو فرماتے ہیں اس کو اس پہلے والے فعل کو انجام دینا ہوگا۔ مثلا وضو کر رہا ہے، اس کو شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں میں نے سر کا مسح کیا یا نہیں کیا، خوب اس کے لیے ضروری ہے کہ سر کا مسح کرے پھر پاؤں کا مسح کرے۔ البتہ اگر وضو سے فارغ ہو جائے، بعد میں شک کرے کہ پتہ نہیں یار میں نے سر کا مسح کیا تھا یا نہیں کیا تھا، فارغ ہونے کے بعد پھر ملتفت نہیں ہوگا، پھر اس کا وضو ٹھیک ہے، مشکل نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ فقہ میں ہم پڑھتے ہیں، وہاں پر قاعدے تجاوز اور فراغ وغیرہ ہمارے پاس ہے جو اجازت دیتے ہیں اس کی۔ الثالثۃ لو شک فی شیء من افعال الوضوء، اگر وضو کے افعال میں سے کسی میں بھی شک کرے، وَهُوَ عَلَى حَالِهِ، در حالی کہ وہ بندہ ابھی حال وضو میں ہے، وضو کے دوران ہے، تو عطا بھی، جس فعل میں شک ہو رہا ہے اس کو بھی انجام دے گا، وَبِمَا بَعْدَهُ، اور اس کے بعد والوں کو بھی انجام دے گا۔ اگر شک ہو رہا ہے سر کا مسح کیا یا نہیں، تو سر کا مسح بھی کرے گا اور بعد میں پاؤں کا مسح بھی کرے گا۔ لیکن یہ اس صورت میں کہ جب حال وضو میں ہے، وَلَوْ انصَرَفَ، خوب اگر منصرف ہو جائے یعنی مکمل کر لے، خوب لم یلتفت، تو اپنے شک کی اعتنا نہیں کرے گا، اس کی پرواہ نہیں کرے گا۔ الحمدللہ اس طریقے سے ہمارا باب دوم جو دوسرا باب تھا وہ بھی خداوند متعال کے فضل و کرم سے تمام ہوا۔ پھر آخر میں باب ثالث ہے کہ انشاءاللہ اس کو جلسہ آئندہ میں ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔